السلام علیکم دوستو، ایسے لوگ جو جسمانی چستی کی خاطر روزانہ ورزش کرتے ہیں اور اپنا وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ متدل مقدار میں دیسی گھی استعمال کریں۔ دیسی گھی کا طویل مدتی استعمال نہ صرف جسم میں موجود چربی کو کم کرتا ہے بلکہ پٹوں کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ ہڈیوں اور جوڑوں میں درد کا شکار افراد کے لیے بھی مؤثر ہے۔ دیسی گھی جسم کی غیر ضروری کولیسٹرول اور چربی کو کم کرتا ہے، جس سے کھانا ہضم ہونے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ دیسی گھی 100 بیماریوں کے لیے لاجواب ہے۔ ہم پرانے زمانے کے لوگوں کے قابل رشک صحت کے اسباب پر غور کرتے ہیں اور پھر موجودہ زمانے کے نوجوانوں کی طرف نگاہ حسرت اٹھاتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی خیال آتا ہے کہ اگلے وقتوں کے لوگوں کی قابل رشک صحت کا سبب یہی تھا کہ وہ اعتدال کی زندگی بسر کرتے تھے، اور اب امر یہ انقا ہے۔ مگر اس کے علاوہ ایک بڑی بات اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت چٹپٹے مسالے دار کھانوں سے معدے کی قوتوں کو تباہ کرنے کی وجہ نہ پھیلی تھی، اور اسی وجہ سے وہ لوگ ہم سے عمر، قوت اور صحت میں ہر طرح بڑھ چڑھ کرتے جو خالص دودھ اور گھی کی کمی اور اس کے ساتھ ساتھ قسم قسم کے چٹپٹے کھانوں کی رغبت زیادہ ہوتی گئی، ہم لوگوں کی صحت، قوت، خوبصورتی اور عمر میں کمی و نما ہوتی گئی۔ آج بھی دیہاتوں میں رہنے والوں کی صحت اس لیے قابل رشک ہوتے ہیں کہ وہ آلودگی سے پاک فضا میں سانس لیتے اور خالص غذا نوش جا کرتے ہیں۔ شہر کے باسیوں کی اکثر بیماریاں ملاوٹ شدہ اور کیمیاوی طریقوں سے تیار ہونے والی اشیاء خورونوش ہے۔ مدافعتی نظام دوسرے تیلوں کے برعکس گھی میں موجود ایسڈز آنتوں میں بیکٹیریا جمع نہیں ہونے دیتا، اور اس میں موجود فائبر مدافعتی اور نظام ہضم کو بہتر بناتا ہے، ذہن کو سکون فراہم کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق منفی جذبات ایک کیمیائی عمل کے نتیجے میں آتے ہیں جو کہ جسم میں چربی جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گھی اس کیمیائی عمل کو روکتا ہے، لیکن اکثر لوگ گھی کا استعمال کرنا صحت کے لیے مفید نہیں سمجھتے، لیکن گھی نہ کھانے کی وجہ بالکل غلط ہے، کیونکہ گھی کھانے سے ہمیں جو فائدے مل جاتے ہیں وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ گھی کھانے سے موٹاپا اور دل کی بیماریاں بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ گھی صحت مند رہنے کے لیے بہت مفید مانا جاتا ہے، اور اس لیے کئی قسم کی بیماریوں کو پوری طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گھی کھانے سے وزن اور کولیسٹرول بڑھاتا ہے، یا اس سے ہماری صحت پر بری اثرات ہوتے ہیں؟ جی ہاں، ایسا ہونا بھی ممکن ہے۔ گھی کا استعمال اگر صحیح مقدار میں اور صحیح وقت میں پر کیا جائے تو یہ ہمارے ہڈیوں، بالوں اور جلد کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آئیے جان لیتے ہیں کہ گھی کا استعمال ہمیں کس طرح سے کرنا چاہیے اور اس سے ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں، اور کن لوگوں کو اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ گھی کا کمپیریزن اگر کسی بھی کھائی جانے والی آئل سے کیا جائے تو ان کے مقابلے میں گھی زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں، لیکن آج کل اکثر لوگ ایسا بالکل نہیں سوچتے۔ زیادہ گھی کھانا ہماری صحت کے لیے برا ہوتے ہیں اور اس سے ہمیں کئی طرح کی نقصان ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کی بات کو لوگوں کے درمیان پھیلانے میں سب سے جو بنیادی ہاتھ ہے وہ ہے آئل بنانے والی بڑی بڑی کمپنیاں کا، جنہوں نے پرافٹ حاصل کرنے کے لیے تیل کو دل اور صحت کے لیے بینیفیشل ثابت کر کے گھی کو برا ثابت کیا، اور انہیں فائدہ ملتا گیا، اور لوگوں کے اندر گھی کے متعلق سوچ مکمل طور پر چینج ہو گئی، جس کی وجہ سے آج کل لوگ گھی کو موٹاپا اور کولیسٹرول بڑھانے کا بنیادی پروڈکٹ سمجھتے ہیں اور اس کا استعمال کرنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات بالکل سچ نہیں ہے۔ گھی کئی قسم کے مفید فائدوں سے بھرپور ہوتا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ بینیفیشل گائے کا گھی ہوتا ہے، کیونکہ گائے کا گھی ہمارے جسم میں کولیسٹرول کو بڑھاتا نہیں بلکہ کم کر دیتا ہے۔ گھی میں فائبرز کی مقدار وافر ہوتے ہیں، اور اس میں موجود چکنائی ہمارے فیٹ اور آنتوں میں جمع ہونے والی گندگی کو باہر نکالنے کی کام آتی ہے، جس کی مدد سے جسم میں جمی ضدی سے ضدی چربی بھی وقت کے ساتھ کم ہونے لگتے ہیں۔ تیل کے مقابلے میں گھی کو ہضم کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، اور اتنا جلد یہ ہضم ہوتا ہے، یہ ہماری بلڈ اور جسم کے باقی حصوں میں پہنچتا ہے، اس لیے اس کا اثر ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ آنکھوں اور دماغ پر بھی ہوتا ہے۔ روزانہ گھی کھانے والی آدمی کی سوچ کی طاقت دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے ایسے حضرات جو کہ پڑھائی کرتے ہیں اور ایسے بچے جن کی باڈی کی گروتھ ہو رہی ہے، ان کو اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔
گھی کے اندر اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی آکسیڈنٹ موجود ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کے امیونٹی کو طاقت فراہم کرتے ہیں۔ ایسی میں اس کا استعمال کرنے سے ہم ہر موسم میں طرح طرح کی بیماریوں اور انفیکشن سے محفوظ رہتے ہیں اور ہماری امیونٹی مضبوط ہونے سے کوئی بھی بیماری ہونے پر ہمارے جسم اس کو کم وقت میں درست کر دیتا ہے۔ ہماری ہڈیوں اور جوڑوں کے درمیان ایک چکنائی موجود ہوتے ہیں جو کہ ہماری ہڈیوں میں لچک اور جوڑوں میں مومنٹس کے لیے لازمی ہوتے ہیں۔ اگر جسم میں اس کی مقدار کم ہو جائے تو جوڑوں میں آواز آنا اور درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ تر آرتھرائٹس کی بیماری ہونے میں اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے۔ جن کو بھی جوڑوں میں درد کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو ہمیشہ گھی کھانے کا مشورہ ضرور دیا جاتا ہے کیونکہ اس سے جوڑوں میں موجود لیبریکینٹس کی تعداد بڑھتی ہے اور ہڈیاں بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے گھی کھانے والے آدمی بڑھاپے میں بھی صحت مند رہتے ہیں۔ اگر آپ کو قبض یا پیٹ کے صاف نہ ہونے کا مسئلہ ہے یا پیٹ سے جڑی کئی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے تو ایسی صورت حال میں روزانہ کے ڈائٹ میں آپ گھی کا استعمال شروع کر دیں کیونکہ یہ ہمارے پیٹ کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ گھی ہمارے جسم کی طاقت کے ساتھ ساتھ ہماری خوبصورتی کو بھی بڑھاتا ہے۔ یہ ہمارے جلد کو چمک اور گلو فراہم کرتے ہیں اور صحت مند بال برقرار رکھتے ہیں۔ گھی کے اندر پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، شوگر، سوڈیم اور فیٹی ایسڈ کے ساتھ ساتھ فائبر بھی موجود ہوتے ہیں۔ ایک عام انسان دن میں 3 سے 4 چمچ گھی کا استعمال کر سکتے ہیں۔